کا رسپیکٹ سکھایا، قرآن نے والدین کی رسپیکٹ سکھائی، احادیث نے والدین کی رسپیکٹ ہے، صحابہ نے والدین کی رسپیکٹ کی، تابعین نے والدین کی رسپیکٹ کی، تبع تابعین نے والدین کی رسپیکٹ کی، امام، محدثین، مفسرین سب نے والدین کی رسپیکٹ کی، لیکن کسی نے بھی رسپیکٹ میں پیر چھوا ایسی کوئی روایت آپ کو نہیں ملیں گی، پیر چھوا ایسی کوئی روایت نہیں ملے گی. ٹھیک. عربوں کے اندر ایک محاورتاً ایک چیز کہی جاتی تھی، ٹھیک ہے، محاورتاً کہی جاتی تھی، اور وہ محاورتاً کیا تھا کہ پیر کو چوم لوں. مطلب ایک آدمی نے اتنا بڑا کام کر دیا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ پیروں کو چوم لوں. جیسے کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے جو ہے، امام بخاری نے جو باب باندھے، جس طرح کی ترتیب دی، اس کو دیکھ کر کہا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ امام بخاری کے پیر چوم لوں. تو یہ محاورتاً کہا جاتا ہے، اس کی سپیریورٹی بتانے کے لیے کہا جاتا ہے، اس نے ایک بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا اس کے لیے بتایا جاتا ہے. تو یہ ایک الگ یاد رکھیے مسئلہ ہے. اسی طرح لوگ یہ بھی حوالہ دیتے ہیں پیر چومنے کے یا چھونے کے لحاظ سے. یاد رکھیے کہ عربوں کے اندر خاص طور سے سعودی جو حکومت ہے، یاد رکھیے ان کی اگر آپ ویڈیوز وغیرہ دیکھیں تو وہ لوگ جو ہے جو گھٹنا ہوتا ہے، یاد رکھیے اپنے بڑے جو ہوتے ہیں ان کا، جیسا کہ والد ہے، بڑا بھائی ہے، بادشاہ ہے، تو گھٹنوں کو چومتے ہیں، یاد رکھیں. تو لوگ اس کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن یہ گھٹنوں کا جو چومنے کا ٹریڈیشن ہے یہ کہاں سے آیا پہلے میں وہ رکھ دیتا ہوں. یہ عربوں میں جو ٹریڈیشن، خاص طور سے سعودی کی جو رائل فیملی، ان میں ٹریڈیشن یہ تھا کہ لوگ پہلے جنگ اور جہاد پر جاتے تھے تو لوگ ان کو چھوڑنے جاتے تھے اور وہ بیٹھے ہوتے تھے گھوڑوں پر. جب گھوڑوں پر بیٹھے ہوتے تو لاسٹ سی آف کرتے تھے، تو وہ گھوڑوں سے اترتے نہیں تھے، گھوڑوں پہ بیٹھے رہتا تھا انسان، اور ایک آدمی گھوڑے کی نال پکڑ کے چلتا تھا. جب لاسٹ سی آف ہوتا تو وہ کیا کرتا، معلوم اس کے پیروں کو ٹیپ کرتا اور اس کو چوم لیتا. آپ سمجھ رہے وہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ایک آدمی ہے، وہ ابھی اوپر بیٹھا ہے، ابھی نیچے کچھ بھی نہیں جس سے اپنی محبت کا اظہار کیا جا سکے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، گھٹنے کا حصہ آتا تھا، گھوڑے پہ بیٹھے ہیں زین پہ پیر رکھ کر، تو وہ گھٹنے کے پاس کے حصے کو چوم لیتے تھے. اب بہرحال وہ جہاد پہ تو نہیں جا رہی رائل فیملی، لیکن وہ ٹریڈیشن آج بھی انہیں باقی ہے. آپ دیکھیں گے وہ جیسی کوئی بڑا آتا ہے وہ کرتے ہیں. یاد رکھیں اس میں ایک چیز غلطی یہ ہے کہ وہ جھک کر چومتے، جھک کر چومنا نہیں چاہیے، بیٹھ کر اگر کرے تو الگ بات. جیسے کہ وہ ہاتھ کو کر لے، سر کو کر لے، کسی کے بازو کر لے، کاندھے پہ کر لے، جو کہ محبت سے کرتے نا، بچوں کو کرتے ہے نا، جب مار لگا کیا کرتے، پکڑ کے ارے بول کے اسی حصے کو چومتے تو بچہ خوش ہو جاتا. وہ اس سینس میں ایک الگ بات ہے. لیکن یہ جو آؤٹ آف رسپیکٹ پیروں کو چھونے کی بات ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. صحابہ نے اپنے والدین کا سب سے زیادہ احترام کیا، انہوں نے نہیں کیا. تابعین نے اپنے والدین، جس میں صحابہ خود شامل تھے، ان کا احترام کیا، یہ نہیں کیا. تو بہرحال میں کہوں گا یہ پیروں کو چھونا آؤٹ آف رسپیکٹ اسلامکلی درست نہیں ہے. کچھ لوگ یہ بھی غلط فہمی میں ہوتے ہیں، کبھی کبھار یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو ہم پیروں کو چومیں یا چھوئے نہیں. وہ قدموں کے نیچے جنت، وہ جس کو کہتے ہیں محاورتاً ہے، ٹھیک ہے، میٹافوریکل سینس میں ہے کہ ماں کی خدمت کرو اور جنت حاصل کرو. باپ جنت کا بیچ کا دروازہ ہے، مطلب باپ کی خدمت کرو، جنت کا دروازہ کھلاؤ اپنے لیے. یہ سینس میں ہے وہ، میٹافوریکل نہ کہ فزیکل سینس.